على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین، سورہ احزاب کا درس شروع ہو چکا ہے۔ اس میں 5 آیتوں کا درس ہوا۔ کچھ عرب کے جاہلیت کے کچھ طریقے، ان کا رد، ان کا جو عقیدہ بنا ہوا تھا، اور مشرکین اور یہودیوں کے پیارے عقائد و جہان کو مختلف انداز سے پیشکش کرنا کہ آپ یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، تو ان کا رد کرنا کہ ان کے باتوں میں نہ آ۔ لیکن میں نے کل بھی یہ کہا کہ تعلیم ہمیں ہے، ورنہ نبی تو اتنی شان ہے کہ ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے۔ اولیاء ایک پکا مسلمان بھی سب کچھ دے دیتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہاں پیارے عقائد و جہان علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی گئی۔ یہ آیت شروع میں ہم نے پڑھا یا ایھا النبی، یہاں پھر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں نبی جو ہے جب نکر آئے، نبی کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں چونکہ اس کے اوپر الف لام ہے اور عہد خارجی ہے، ایک استغراقی ہوتے ہیں، ایک جنسی ہوتے ہیں، ایک ذہنی ہوتے ہیں، خارجی اس سے خاص فرق جو ہے وہ مراد ہے۔ تو پیارے عقائد و جان علیہ الصلاۃ والسلام اولا، یہ زیادہ مالک ہے، یہ زیادہ اختیار مند ہے، یہ زیادہ مہربان ہے، بالمؤمنین مسلمانوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک اور اختیار مند ہیں۔ وَأَزْوَاجُ، اور ان کی ازواج مطہرات، امہاتم، وہ مسلمانوں، یہ ہوم کی ضمیر مؤمنین کی طرف آ رہی ہے کہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین اور مہاجروں کے بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، یعنی وارث ہیں ان کے مال کے، ورثاء ہیں۔ تشریح کر رہا ہوں، ابھی ترجمہ سنیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، یہ کہ اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرو وہ الگ ہے، لیکن غیر وارث نہیں بنتا۔ شروع میں چونکہ مدینہ منورہ میں جب گئے تو اللہ کے نبی نے ایک دوسرے سے ان کا تعلق جوڑا تو ایک دوسرے کے وارث بن گئے تھے، پھر اس کو ختم کیا۔ اب اس آیت سے وہ منسوخ ہوا۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا من النبیین انبیاء علیہم السلام پہ میثاقہم، ان کا عہد پختہ وعدہ ہے، ومن کا، اور آپ سے، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور مریم بن عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہاں نبیین کا ذکر ہوا اور پھر اس میں سے 5 انبیاء کا الگ ذکر ہوا، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ انبیاء میں تو سب آ گئے نا، پھر 5 کا الگ ذکر کرنا، تو یہ ان کی شان، چونکہ یہ اولو العزم رسل ہیں تو اس لیے الگ۔ آپ کہتے میرے پاس تو فلاں محلے یا فلاں علماء سب آئے تھے، پھر ان میں چند کا نام الگ الگ لکھے کہ وہ بھی آیا تھا، وہ بھی آیا تھا، یعنی ان کی شان دوسروں سے اعلیٰ ہے، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ پہلے تخصیص ہوتا ہے اس کے بعد تعمیم، پہلے چند افراد کا پھر عام ذکر ہوتا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا گاڑا عہد لیا تھا، کیا کہ لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، پیغام پہنچا دے۔ معبود کون ہے؟ خالق اور مالک کون ہے؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق پوچھے، عن صدقہم۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں دیکھیں، پہلے یہ بات ہو چکی کہ منہ بولے بیٹے، متبنہ وہ جس نے ان کو بیٹا بولا یہ ان کا وارث نہیں ہو سکتا، ان کی گھر والی اس کی بہو نہیں ہو سکتی۔ بولے یہ صحیح بات ہے کہ انہیں اپنے والدین کی طرف ان کی نسبت کرو۔ کل بھی میں نے اس پر چند حدیث سنائی، آج 1-2 حدیث اور آپ کو سنا دوں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا حالانکہ اس کو علم تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ بخاری کی حدیث 6766 نمبر پر ہے، اسی طرح ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کتابوں میں حدیث موجود۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، سو جس شخص نے اپنے باپ سے اعراض کیا تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ بخاری میں اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں 6768 اور مسلم میں 63 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کے طرف منسوب کیا یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اللہ ان کا کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ نفل۔ صحیح حدیثیں ہیں۔ تو جس کا بیٹا ہے، اب لوگ اکثر لے لیتے نا، اب وہ کوشش کرتے کہ اس کے نام، بھائی شریعت میں اس قدر وعید ہے، اس کے باپ کے نام پہ بول۔ اب ضروری تھوڑی کہ تو بولا اس کا بیٹا لیکن میں دے رہا ہوں، اپنی جائیداد دے دے، کیا خرابی ہے، دے دے اس کے نام پہ، ممانعت تو نہیں ہے نا۔ اب کہتے کہ نہیں میرے نام پہ میرا بیٹا بنے تو تب تم کیا ضرورت ہے، اب شریعت نے منع کیا، بولا ٹھیک ہے میرا کوئی بھی ہے رشتہ دار ہے، انہوں نے مجھے دیا، بیٹا اس کا لیکن میں اس کو پالتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، یہ نہیں بولو کہ میرا بیٹا، پوری اپنی جائیداد اس کے نام پہ کرتے۔ مشکل تو نہیں ہے نا، زندگی میں کر سکتے۔
اب ہم اس موضوع کی طرف آ رہے ہیں. کل ہم نے یہ آیتیں بتائی تھی کہ ہم اس کا معنی کریں کہ کیا معنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کے جان سے بھی ان کے زیادہ مالک. ان کے تین توجیحات بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت انداز سے یہ سن کر پیارے عقائد و جان کہ محبت جو ہے نا وہ اور شعلہ زن ہوتی کہ رسول اللہ کی محبت کیوں ہے، اس کی وجوہات فرض کیوں ہے کہ دنیا میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کی جو ہمارے پر ان کی محبت کا حق ہے کوئی غیر کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے. اولا کا معنی ہے زیادہ لائق اور زیادہ سزاوار، یعنی مومنوں کو اپنی جانوں پر تصرف کرنے کا اتنا زیادہ استحقاق اور حق نہیں ہے جتنا پیارے عقائد و جان علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے جانوں پر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو ان کے دین اور دنیا کے معاملات میں کسی چیز کا حکم دے اور ان کی خواہش ان معاملات میں کوئی اور کام کرنے کی ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کام کو کریں جس کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہوا ہے اور اپنی خواہش پر عمل نہ کریں. ایک میرا جی چاہتا ہے لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہت، ان کے حکم، ان کے فرمان، ان کی شریعت کے خلاف ہے. اب ایمان یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پیچھے کر دو. رسول اللہ کی چاہت محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو مقدم، اور یہاں تو رسول اللہ وہاں مقدم کرنا فرض ہے. عقیدہ یہ رکھو کہ جب رسول اللہ علیہ السلام ایسے چاہتا ہے، میری فیملی کون ہے اور رواج کیا ہے اور رواج اور رسم کیا ہے، لوگ کچھ بھی بولے، یہ میرا ایمان ہے بھائی. میں نے جب پڑھ لیا تھا محمد الرسول اللہ تو اب صرف اس سے کام تھوڑی چلے گا کہ میں نے اس کو اللہ کا رسول مانا. بات اب اس سے چلے گی کہ اب رسول اللہ کو کا ماننا، اب رسول اللہ کو ماننا یعنی ان کو مان لیا اللہ کا رسول، اس سے تو بات نہیں چلے گی نا کہ رسول اللہ کا ماننا، رسول اللہ کیا فرماتے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس کا ماننا. اب آپ کہتے ہیں میں کلام کو مانتا ہوں تو اس سے کام تھوڑی چلے گا. میں کلام کا مانتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں کیا حکم ہے. اور واجب ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اپنے جانوں سے زیادہ محبوب ہو اور ان کی جان اور مال کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے زیادہ مالک ہو. مثلا فجر کی نماز کے وقت انسان کا دل سونے کے لیے بڑا بےتاب ہوتا ہے، نیند آتی. پھر ہم کراچی والے جو 3 بجے سو یا 4 بجے سو، اس کی کیا حالت ہے، اب اٹھنا بڑا مشکل ہے. اب دیکھیں 3 چیز اگر لگا لیں، ایک تو میری جان ہے، ایک طرف دنیا ہے اور اس طرح ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے. اب پلڑا کس کا بھاری ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں تو ہماری جان سے بھی جو ہے نا پیسہ بڑا پیارا ہے. اب اس کی آنکھ کھلی 5 بجے اور بولا امام سے میں بولا اذان کے ٹائم آ جائے 1 لاکھ روپے انعام دے دوں گا. یہ تو ایسے دوڑے گا جوان کا بچہ، کہتے شکر ہے آنکھ کھل گئی. یعنی کوئی بھی ہو لازم بات ہے وہ آئے گا بھائی 1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے. اب دوسری طرف پوچھو تو میں رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے دنیا، ارے دنیا چھوڑو، نبی پر سب کچھ قربان ہے، لیکن جب موقع آیا تو بھائی پھر تو پیارے عقائد ہو جانے. فرمایا دیکھ لیا، اگر نہیں اٹھے گا تو دیکھ لینا شیطان دونوں کان میں پیشاب کر دے گا. بخاری کی حدیث تمہیں یاد ہے نا 1144، مسلم میں بھی ہے. اب اس کا دل سونے کے لیے اور وہ آرام دہ بستر کو چھوڑنا نہیں چاہتا. جان دل اب چاہتا ہے. ہم نے پڑھا نا تھا تجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کے کروٹیں اٹھی رہتی ہیں خواب گاہوں سے، اللہ کی بندگی کرتے ہیں خوف اور امید کے بھی درمیان.
یا گرمی کے دوپہر میں اور سخت دھوپ میں ظہر کے نماز کے وقت وہ گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنی جان اور آرام کی پرواہ نہ کرے اور آپ کے حکم پر نیند اور آرام چھوڑ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائے کہ میرے نبی کا حکم ہے۔ ہاں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میری جان کا ٹھیک ہے، ان کا حق ہے میں ان کو سلاؤں کھلاؤں پلاؤں، ولی جسم کا علیہ کا حق، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، لیکن نبی کے حق کے بعد، والدین کا حق ہے لیکن نبی کے حق کے بعد، اولاد کا حق ہے لیکن نبی کے حق کے بعد۔ کامیابی تو اس میں ہے نا، جیسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ جیسے ابھی انہوں نے سوال کیا کوئی یوں کر دے یوں کر دے، کیونکہ اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہٹ گیا، اب کوئی ثواب ہی نہیں پڑا۔ صبح میں 4 رکعتیں 2 رکعت پڑھ کے ثواب ملا، اور ایک شخص ہے وہ سورج نکلتے شروع ہو گیا وہاں پہ 20 رکعتیں پڑھی، اور استواء شمس کے وقت جس کو ہم زوال کہتے ہیں وہاں 20 رکعت پڑھی، غروب ہوتے وقت بھی 60 رکعتیں پڑھی، تو کیا اس 2 کے برابر ہوگی؟ ارے وہ پوری زندگی لاکھوں رکعت پڑھ لے، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ گیا۔ اب سب کچھ ہوا منظور وہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو نماز کے اوقات میں دکان پر گاہکوں کا رش لگا ہوا ہو، لیکن جماعت کے وقت وہ دکانداری چھوڑ کر نماز کے لیے جائے، وہ اپنا مکان یا اپنی دکان کسی ایسے اجنبی شخص کو فروخت کرنا چاہے جو زیادہ قیمت دے رہا ہو، لیکن اگر اس کا پڑوسی یا شریک، اب دیکھیں اس معاملے میں، اس پر شفا کر دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس اجنبی شخص کے بجائے اپنے پڑوسی یا شریک کو فروخت کر دے۔ دوست ہے فلاں اس کو اپنے جگہ بٹھا دی، اب تم پڑوسی کہتے ہیں نہیں میں لوں گا، اب رسول اللہ علیہ السلام کو فرمانے پڑوسی لے گا، اب تیرے اختیارات ختم ہو گئے، نہیں بھائی اس کو دوں گا، کیوں؟ میری نبی کا فرمان ہے، پڑوسی کا حق ہے نا، دوسرے والا کا حق نہیں ہے، اس کو حق دیا پڑوسی کو، اگر یہ تمہیں نہ دے شفا کر دینا، کیس چلا دینا، لیکن آپ اس کو فروخت اس لیے کرو گے کہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ وہ اپنے مال کا مالک ہونے کے باوجود جس کو وہ چاہے فروخت نہیں کر سکتا، کیوں؟ رسول اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، بلکہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اس کو فروخت کرے، اور وہ ہے اس کا پڑوسی۔ وہ اپنی چیز کو جس جگہ فروخت کرنا چاہے وہاں فروخت نہ کرے، کیونکہ مسجد میں بیع اور شراء سے آپ نے منع فرما دیا، تو اب کوئی میں مسجد میں فروخت کروں گا، نہیں بھائی رسول اللہ نے منع کیا۔ جس وقت چاہے اس وقت فروخت نہ کرے، کیونکہ نماز کے اوقات میں آپ نے خرید و فروخت کرنے سے منع فرما دیا، اب نہیں فروخت، مال تو آپ کا ہے بھائی، کیوں نہیں فروخت کر سکتے؟ کیوں؟ میرے نبی کا حکم ہے۔ جس طرح چاہے اس طرح قرض نہ دے، کیونکہ سود پر قرض دینے سے آپ نے منع فرما دیا۔ اب کہتے میرے پیسے بھائی میں دے رہا ہوں لے رہا ہوں، کیا ہے؟ نہیں، حضور نے منع فرمایا، وہ جب چاہے کھائے اور جب چاہے نہ کھائے، یہ بھی نہ کرے۔ پہلے دیکھے میرے نبی نے کھانے کی اجازت بھی دی ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ نے کھانے کی اجازت دی، کس انداز سے دی، کس طریقے سے دی، کتنا دی، یہ سب چیزیں جو باتیں میں کر رہا ہوں نا یہ اب کے اندر آ گئی تو ولی بن گئے۔ لیکن ہم تو کہتے بھائی جس طرح میں چاہوں کھڑے ہو کر چاہوں شادی حال میں جاؤں، مرد عورتیں ایک ساتھ کھائیں، اور بس بریانی اور وہ ہو، پیٹ یہاں حلق تک آ جائیں کہ بھائی یہاں تو میں نے شادی حال میں 1000 روپے کا نوٹ دیا ہے، تو اور جب چاہے نہ کھائے یہ بھی نہ کرے، کیونکہ رمضان میں دن کے اوقات میں آپ نے کھانے سے منع فرمایا، حضور نے فرمایا نہیں کھاؤ، اب کھا سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، ورنہ کھانا آپ کا ہے، پیسہ آپ کا ہے، منہ آپ کا اپنا ہے، لیکن وہاں رسول اللہ نے منع کیا، اور رسول اللہ آپ کی جان پر زیادہ مہربان ہے تم سے، کیونکہ تم تو اپنے جسم کو جہنم میں بھی ڈال سکتے ہو، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین
وہ آپ کو وہ راستہ دکھاتے کہ جہنم کی بدبو بھی وہاں نہیں آئے گی. جس راستے پر رسول اللہ تمہیں چلا رہے کامیابی ہی کامیابی ہے، وہاں نقصان کا تصور بھی نہیں ہے. قائد و جان نے فرمایا کہ میری مثال ایسے کہ کسی نے آگ جلائی ہو اور اس میں پتنگ وغیرہ یہ مچھر وغیرہ آ کے گرتے ہوں، اور میں وہاں پہ تمہیں تمہارے کمر سے پکڑ کے اس جہنم کی آگ سے ہٹاؤں، کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے ہٹاتا ہوں. اللہ کے قرآن میں ہم نے پڑھا کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو وہاں سے نجات دی اللہ نے رسول اللہ کی، تو پھر رسول اللہ کی برکت سے یہ جہنم کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. تو عقائد و جان نے منع فرمایا آپ نہیں کھا سکتے، اور عید کے دن آپ نے کھانے کو چھوڑنے سے منع کر دیا. آپ یہ نہیں کر سکتے میری مرضی میں نہیں کھاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ گے، آپ نہیں کھاؤ گے تو گناہ ہے، نہ کھانا حرام ہو گیا، کھانا فرض ہو گیا. وہی کھانا عید کے دن کھانا ہے. اگر طلوع آفتاب یا استواء آفتاب، استواء آفتاب اس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، کیا عوام میں مشہور ہے زوال، لیکن زوال کے معنی ہوتے ہیں سورج ڈھل گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، لیکن ہم کہتے ہیں زوال کا ٹائم ہے نہیں پڑھو بھائی. تو ہم معنی یہی ہوتا ہے عوام میں استواء الشمس کے، جب بالکل بیچ میں سورج آئے. تو کوئی نماز پڑھنا چاہے اس وقت نماز نہ پڑھے، کیونکہ ان اوقات میں یار عقائد و جہان نے منع فرمایا. اب نماز میں کیا ہے، تلاوت قرآن ہے، رکوع ہے، سجود ہے، لیکن اب رسول اللہ نے منع فرمایا اور مطلق حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. اب عبادت، تلاوت، قرآن، سجدے، رکوع سے رسول اللہ نے منع کہ آپ کرو گے اللہ کے حضور کرو گے، اللہ کو واحد لا شریک مانو گے، لیکن گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے خلاف تو نے کیا. اور وہاں حکم یہ تھا کہ نہیں، یہ جو آپ کے عقل میں آئی آنا ہے، یہ تو عقل تو کہتے بھائی اس میں تو ثواب ہے، میں تو اس میں قرآن پڑھتا ہوں، میں رکوع کرتا ہوں، میں اللہ کے حضور سجدے میں جاتا ہوں. کہتے نہیں، رسول اللہ نے منع کیا، ثواب نہیں ملے گا. وہ الگ چیز ہے، اس سے منع نہیں کیا. اب یہ وہاں سے اب دیکھیں یہ چیزیں قرآن پاک میں تلاوت، ذکر، دعا اور اس کے علاوہ درود شریف، ان چیزوں کو مطلق رکھا. درود پڑھو نا، آیت نمبر 6 اسی صورت میں آئے گا، 56 نمبر آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، اور اس میں اسی سورہ احزاب میں آیت نمبر 41 میں آئے گا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. دوسری جگہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن دعا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تلاوت کے بارے میں، ان کے لیے کوئی ممانعت رسول اللہ نے نہیں فرمائی. ورنہ رسول اللہ علیہ السلام کی ممانعت ہوتی تو ہم کون ہوتے. جہاں منع کیا ایک جگہ وہاں بھی ایک، وہاں آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے. ایک وقت ایسے بھی ہے آپ نہ درود پڑھ سکتے ہیں، نہ دعا کر سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، جب دنیا سے الگ ہو جائیں، بیت الخلاء میں چلے جائیں. اب وہاں دیکھے خاموش، منع فرمایا نا، منع نہ فرماتے تو بولے نہیں بس خاموش، بیت الخلاء میں خاموش ہے. اس عام اوقاتوں میں سے ان سے منع کیا. بات اوقات مستحبہ ہے، یعنی جو اب لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ لوگ یوں اس وقت کیوں دعا کرتے ہیں، اس وقت نماز جنازہ کی بات. ہم بولتے ہیں بھائی یہ رب کریم کا فرمان ہے کہ عبادت کے بعد دعا کیا کریں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ آیت نمبر 63 اور 64 میں عبادتوں کا ذکر ہے، اور پھر اس میں 65 نمبر آیت میں آ کے یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب، دعا کا ذکر. پھر وہاں دیکھیں آیت نمبر 71 72 میں 73 میں ان کی عبادتوں کا ذکر. اس کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جیسے تعمیر کی تو شروع ہو گئے ربنا تقبل منا انک، عاجز ان کے ساری، یا اللہ تو نے اس عبادت کا حکم دیا، یا اللہ ہم تو بڑے ناکار ہیں، پتہ نہیں، یا اللہ قبول فرما. تو اپنے عاجز ان کے ساری کر کے اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے، اللہ دعاؤں سے، چونکہ ممانعت نہیں ہے، بس
ہاں وما نہاکم عنہ، اگر رسول اللہ نے منع کیا ہوتا تو نہ کرتے، لیکن ممانعت نہیں ہے نا۔ اب کوئی اپنے نمبر بڑھانے کے لیے وہ کہتے کہ ارے خدا تمہیں ہدایت دے، پتہ نہیں کہاں پڑھا کیا، خامخواہ امت میں تفرق، آپ دعاؤں سے بھی بنا، جنازے کے بعد کیوں مانگتے ہوئے، فلاں وقت کیوں مانگتے ہوئے، حالانکہ خود بھی مانگتے ہیں، خود بھی مانگتے ہیں۔ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے تو مردود نہیں ہوتی پھر انشاءاللہ۔ ہر جگہ نماز انسان نہیں پڑھ سکتا، کیوں کہ جہاں حضور نے منع کیا قبر کے سامنے اور مذبح میں نماز پڑھنے سے اپنے منع فرمایا، سو مومنوں کو اپنی جانوں اور مالوں پر تصرف کرنے کا اتنا اختیار نہیں ہے جتنا ان کے جانوں اور مالوں پر پیارے قائد و جہان کو تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ پیارے قائد و جہان حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے، اور بخاری میں بھی یہ حدیث 15 نمبر ہے، مسلم میں 44، ترمذی میں یہ حدیث 5014 نمبر پر، مسند امام احمد میں 12845 نمبر پر یہ موجود ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، جب تک میں ان کے ان کے ماں باپ اور ان کے جان دنیا مافیا سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی محبت الفت محمد علیہ السلام دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ بعض عارفین نے کہا کہ جب تک کسی شخص کو یقین نہ ہو کہ تمام احوال میں ان کی جان اور اس کے مال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے، اس وقت تک وہ ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بھی بخاری میں 16 نمبر، مسلم میں 43 نمبر، ترمذی میں 2624 اور سنن نسائی میں 4988 نمبر، اور اسی طرح دوسری کتابوں میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 اوصاف ہوں وہی ایمان کی مٹھاس پا سکتا ہے۔ 3 اوصاف ان کے اندر صفت ایسے ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام اس کے نزدیک ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب، اللہ عز و جل اور پیارے عقائد و جان، یہ دونوں دنیا مافیا سے سب سے زیادہ عزیز و نمبر 1 اللہ، اللہ کے رسول، بس بات ہو اللہ اللہ کے رسول، یہ زیادہ عزیز ہو۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، اللہ کی بات کیا ہے، رسول اللہ کا طریقہ سنت کیا ہے۔ نمبر 2، وہ جس شخص سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، المتحابین فیہ۔ نمبر 3، اور اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا اس طرح ناپسندیدہ ہو جس طرح آگ میں چلے جانا ناپسندیدہ ہے۔ یہ حلاوت ایمان کی مٹھاس یہ پائے گا۔ اس آیت کا دوسرا محمل میں آپ کو بیان کر دوں کہ مومن خود اپنی جانوں پر اتنے شفیق نہیں ہیں۔ اولاد کے معنی اللہ کے نبی شفیق ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، جتنے ان کی جانوں پر پیارے عقائد و جان شفیق ہیں، اور ان کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میری شان اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ کسی شخص نے آگ روشن کی ہو اور پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہوں، سو تم اپنے خواہش کی آگ میں اپنی خواہشوں کی آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہوں، اور میں تم کو کمر بند باندھنے کی جگہ سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تیسرا محمل یہ کہ مومنوں پر جو حقوق ہیں تو دوسرے مسلمانوں کی بنسبت پیارے عقائد و جہان ان حقوقوں کے ادائیگی کے زیادہ قریب ہیں۔ مسلمانوں پر حقوق ہے تو یہ حقوق رسول اللہ نے فرمایا، اس میں 2-3 حدیث سنا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جاتا جس پر قرض ہوتا تو عقائد و جہان پوچھتے آیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی اضافی مال چھوڑا ہے؟ اگر یہ بتایا جاتا کہ
اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑا ہے، پیارے عقائد و جان اس کی نماز جنازہ پڑھ دیتے، ورنہ آپ مسلمانوں سے فرماتے تم خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ پھر جب عقائد و جہان آپ کو بکثرت فتوحات عطا ہوئے، آپ کے بعد دنیا آئی، تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جانوں کا ان کے بنسبت زیادہ مستحق ہوں۔ یہ بات توجہ کے سنیں، 100 مسلمانوں میں سے جو شخص قرض چھوڑ کر مرا، انتقال کر گیا، اس کو میں ادا کروں گا، قرض میں ادا کروں گا، اور جو شخص مال چھوڑ کر مرا وہ مال ان کے ورثاء کا ہے، وہ مال ورثاء کو دے دو، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ جو فتوحات ہوئے، مال دولت آئی، پہلے کیا تھا، بولا کوئی ہے اس کا، یہ جو دنیا سے گیا اس کا قرض مال ہے اس کا، کوئی ادا کرتا ہے؟ بولے نہیں، بولے میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ پھر بعد میں جب فتوحات ہوئے اور مال آیا تو حضور نے فرمایا نہیں اس پر قرض ہے، بولا ہاں، بولا اس کا اگر کوئی مال ہے وہ ان کے ورثاء کا، اس کا قرض میں ادا کروں، میری ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہوں، اب دیکھیں کوئی باپ اس طرح نہیں کرتا، بولا اپنا بیٹا اپنے بیوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کا میرے، یہ میرا حق ہے، میں ان کا قرض ادا کروں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جان نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں محمد کی جان ہے علیہ السلام، روئے زمین پر ہر مومن کا تمام لوگوں کے بنسبت میں زیادہ ولی ہوں۔ تم میں سے جو شخص قرض یا اہل و عیال کو چھوڑ کر مر گیا تو اس کا میں کفیل ہوں، اور اگر مال چھوڑ کر مرا ہے تو وہ اس کا مال اس کے ورثاء کا ہے، اور اگر قرض ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے۔ پھر بہرحال یہ آگے باتیں چل رہی ہیں، یہ قائد و جہان کی شان ہے کہ النبی اولا، کہ پیارے قائد و جہان علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کی جان سے بھی زیادہ کیا ہیں، مالک ہیں، اختیار مند ہیں، قریب ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں۔ اور آگے پھر یہ اولو الارحام بہت مولیہ بات، یہ اس لیے کہا کہ اب کوئی کہتے کہ رسول اللہ علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں اور وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، تو لہٰذا اب ہم بھائی بھائی بن گئے، لہذا ہم ایک دوسرے کے وارث بن گئے، لہذا اب ہمارا نکاح نہیں ہوگا، تو فساد کا دروازہ کھلا تھا کہ بھئی ہم سب رسول اللہ کے روحانی اولاد ہیں، اس طرف بھی جا سکتے تھے نا، اور ازواج میں تو ہماری مائیں ہیں، لہذا ہم آپس میں کیا ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے، لہذا ہم ایک دوسرے کے وارث ہو گئے، لہذا ہم ایک دوسرے سے ہماری وہ بہنیں ہو گئی، ہم نکاح نہیں کریں گے۔ تو بولے نہیں ایسا نہیں ہے، اور وہ اولو الارحام بعض مولا بعض، رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی کتاب میں مسلمانوں مسلمان جو ہے وہ مہاجرین اور انصار سے زیادہ ایک دوسرے، ابھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، صرف اپنا رشتہ دار، بیٹا ہے تو بھائی وغیرہ وارث نہیں ہو سکتے، بیٹا ہی ہوگا نا۔ ہاں یہ اجازت ہے الا ان تفعلوا اولیاءکم معروفا، کوئی دوست ہے ان کے ساتھ آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس پر پابندی نہیں، لیکن وارث نہیں ہے، ویسے تعاون کر سکتے ہیں، کسی کا گھر نہیں، آپ نے بولا میں تمہیں گھر لے کے دیتا ہوں، یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوا نا، لیکن وارث نہیں ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے لیا انبیاء علیہ السلام سے ان کا وعدہ، اور آپ سے، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اس مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور لیا ہم نے ان سے پکا گاڑا وعدہ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے صدیقین سے ان کی صداقت کے بارے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو اس کے مزید تفصیلات انشاءاللہ یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 6 میں بھی کہ ہم پوچھیں گے انبیاء سے بھی جن کے طرف وہ بھیجے گئے، وہ مختلف اوقات مختلف شانیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ مزید تفسیر ہوگی۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ پیارے عقائد و جان کی سچی محبت ہم نے جو سنا اس میں عملی میدان بھی ہم ایسے ہوں، یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں جو کروں چاہوں، میں کنجریاں نہ چاہوں، میں جہاں شراب پیوں میرا مال ہے، نہیں، سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جس شریعت پر آپ گامزن ہیں کیا اس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ اب عشاء کی نماز میں ہم نے پڑھا کہ مومن وہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں کہ جب بھی وہ خرچ کرے دان فقو لم یسرفو، وہ اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یترو، بخل بھی نہیں کرتے، اور اسی کے درمیان معتدل ہوتے ہیں۔ کریم اللہ ہمارے مشکل آسان فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا اس پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔